اسرائیل کے ایران اور لبنان میں حملے جاری، اموات کی تعداد 600 سے زائد ہو گئی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق وسطی، جنوبی اور مشرقی تہران میں میزائل داغے گئے۔ تہران کے مختلف علاقوں میں دھماکے سنے گئے۔ الجزیرہ کے مطابق تازہ حملوں میں ایرانی دارالحکومت کے متعدد حصوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں ٹی وی چینل کی عمارت، سینٹرل جیل کمپلیکس کے قریب حملے کیے گئے۔ اسرائیل کا کہنا ہے ایرانی فضائی دفاعی نظام پر حملے جاری ہیں۔ بیروت کے جنوبی علاقے داہیہ پر بھی اسرائیلی فضائی حملے کیے گئے۔ ایران کے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر حملے بدستور جاری۔ ایران نے 450 میزائل اور 1140 ڈرونز داغے۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا امریکی سفارت خانے کی عمارت سے 2 ڈرون ٹکرائے، جس کے بعد آگ لگی۔ عمارت کے ایک حصے کو جزوی نقصان پہنچا۔ بحرین پر حملے میں امریکی فضائی اڈہ تباہ کر دیا گیا۔ ایران کی فاکس نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے پاسداران انقلاب کے ڈرون اور میزائل حملے میں بحرین کے علاقے شیخ عیسیٰ میں امریکی کمانڈو اور وہاں کام کرنے والے عملے کو نقصان پہنچا۔ ایمیزون نے یو اے ای میں ڈیٹا سینٹر پر ایرانی حملے کی تصدیق کر دی۔ ایمیزون کا کہنا ہے یو اے ای میں 2 ڈیٹا سینٹرز ایرانی ڈرون حملے کا نشانہ بنے۔ ایرانی حملے سے مشرق وسطی میں کلاؤڈ سروس متاثر ہوئی۔ ایران کا سعودی عرب میں تیل تنصیبات پر حملے سے اظہار لا تعلقی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے سعودی عرب میں تیل تنصیبات پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ امریکی سینٹ کام کی ایران کے حملوں میں 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کے حملوں میں اب تک 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکی افواج نے حال ہی میں 2 لاپتہ فوجیوں کی باقیات برآمد کی ہیں جو ایران کے ابتدائی حملوں کے دوران مارے گئے تھے۔ سینٹ کام کا خلیج عمان میں تمام ایرانی بحری جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا 2 دن پہلے خلیج عدن میں 11 ایرانی جہاز تھے، اس کی تعداد 0 ہو گئی ہے۔ آبنائے ہرمز سے جو بھی جہاز گزرے گا اسے آگ لگا دیں گے، ایرانی کمانڈر ان چیف کے مشیر ابراہیم جباری کا بیان۔ سرکاری ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا آبنائے ہرمز بند ہے، یہاں نہ آئیں ورنہ سخت رد عمل کا سامنا کریں گے۔ ابراہیم جباری کا کہنا تھا امریکی اس خطے کے تیل کے پیاسے ہیں، ایران ان کی پائپ لائنوں پر حملہ کرے گا اور اس علاقے سے تیل برآمد نہیں ہونے دے گا۔ امریکہ کے پاس لامحدود ہتھیار ہیں اور ہم جیتنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں لکھا جنگی ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے جسے استعمال کرتے ہوئے جنگ ہمیشہ کے لیے لڑی جا سکتی ہے۔ ہمارے جدید ہتھیار دور دراز ملکوں میں محفوظ ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے لکھا سابق صدر نے اپنا سارا وقت ملک کا پیسہ اور ہتھیار یوکرین کو دینے میں گزار دیا۔ خوش قسمتی سے میں نے اپنی پہلی مدت میں فوج کو دوبارہ بنایا۔ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ ہم جنگ کو پورے خطے میں پھیلانا نہیں چاہتے، لیکن امریکی اڈوں کی موجودگی نے اسے علاقائی جنگ بنا دیا ہے۔ امریکہ پر حملوں کے لیے اسی خطے کی سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ ایران کی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ اسرائیل ایران خلاف ہر قسم کے میزائل اور طیارے تعینات کر سکتے ہیں۔ ہم امریکہ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن امریکی اڈوں تک ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ خطے کے ممالک نے کہا کہ انہوں نے امریکہ کو اپنی فضائی حدود یا سرزمین فراہم نہیں کی، پھر امریکی طیارے کویت کی فضائی حدود میں کیسے پہنچے؟ کویتی حکومت سے جواب طلب کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی اسکولوں اور اسپتالوں پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت، کہا اسپتالوں پر حملے زندگی پر حملہ اور اسکولوں پر حملے قوم کے مستقبل کو نشانہ بنانا ہے۔ مریضوں اور بچوں کو نشانہ بنانا بنیادی انسانی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ہمارے مشن کا مقصد ایرانی میزائل صلاحیت اور نیوی کو تباہ کرنا ہے۔ محکمہ جنگ اسکول پر حملوں کی رپورٹس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ امریکہ کسی اسکول پر حملہ نہیں کر سکتا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا امریکہ کسی ایسے تنازع میں داخل نہیں ہوگا جو برسوں جاری رہے۔ ٹرمپ امریکہ کو کئی برس سے جاری تنازع میں نہیں جانے دیں گے، ان مسائل میں نہیں پڑیں گے جو ہمیں عراق اور افغانستان کے ساتھ درپیش تھے۔
ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کیسے ہوئی؟ اسرائیل اپنے مذموم مقاصد میں کیسے کامیاب ہوا؟ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے رپورٹ میں اہم انکشافات۔ اسرائیل نے کئی سال سے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کر رکھا تھا۔ اسرائیل کامیابی سے اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کی جاسوسی اور نگرانی کر رہا تھا۔ اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کے انتہائی تربیت یافتہ اور وفادار محافظ اور ڈرائیور اسرائیل کی نظروں میں تھے۔ اسرائیل نے ہفتے کو آیت اللہ خامنائی کو تہران کی پاستور اسٹریٹ کے قریب نشانہ بنایا۔ تہران کے تقریباً تمام ٹریفک کیمرے برسوں سے ہیک کیے جا چکے تھے۔ موبائل فون سے جاسوسی جاری تھی۔ اسرائیل مشرق وسطی میں تباہی چاہتا ہے۔ معروف امریکی صحافی اور یوٹیوبر ٹکر کارلسن کا انکشاف۔ کہا سعودی عرب اور قطر میں موساد کے ایجنٹس گرفتار ہیں۔ موساد ایجنٹ سعودی عرب اور قطر میں بم دھماکے کرنا چاہتے تھے اور یہی ملک ایران کے نشانے پر ہے۔ اسرائیل صرف ایران نہیں بلکہ قطر، UAE، سعودی عرب، بحرین، عمان اور کویت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ خلیجی ممالک کبھی بھی امریکہ کے لیے خطرہ نہیں رہے۔ امریکہ نے مشرق وسطی کے 14 ملکوں سے اپنے شہریوں کو فوری انخلاء کی ہدایت کر دی۔ بحرین، مصر، ایران، عراق سے فوری نکل جانے کی ہدایت۔ اسرائیل، غزہ، مقبوضہ مغربی کنارے، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب کو بھی امریکی شہریوں کے لیے غیر محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ شام، عرب امارات، یمن سے امریکی شہریوں کو انخلاء کی ہدایت کی گئی ہے۔ موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے، لاہور، کراچی میں قونصل خانے نے جمعے تک تمام ویزا اپائنٹمنٹس منسوخ کر دیں۔ کینیڈا نے بھی مشرق وسطی میں موجود اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ مشرق وسطی کے ممالک چھوڑنے کی ہدایت۔ صہیونیت انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ ایران کے معاہدے پر رضامندی کے باوجود ان پر جنگ مسلط کی گئی۔ اسرائیل کا اثر و رسوخ پاکستانی سرحد تک لانے کا صہیونی ایجنڈا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں دشمن چاہتے ہیں ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں، پاکستان ہر طرف سے دشمنوں میں گھر جائے۔ پاکستان ایک ناقابل تسخیر ایٹمی قوت ہے۔ افواج پاکستان کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے۔ ان کے تمام حضرات اللہ ان تمام حضرات پر رحمت نازل کرے جنہوں نے ہمیں ایٹمی طاقت بنانے میں کردار ادا کیا۔ اسپین کا ایران کے خلاف اپنے فوجی اڈے امریکہ کو دینے سے انکار۔ امریکی طیارے ہسپانوی ایئر بیس روٹا اور مورن سے نکل گئے۔ 7 امریکی طیارے جرمنی کے رامسٹن ایئر بیس پر اترے۔ رائٹرز کے مطابق ہسپانوی وزیر خارجہ مانوئل البارس کا کہنا ہے اسپین نے ایران کے خلاف حملوں کی مذمت کی ہے، اپنے فوجی اڈے بھی ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ روٹا اور مورون ایئر بیس اسپین اور امریکہ مشترکہ طور پر استعمال کر رہے ہیں، لیکن دونوں فوجی اڈے ہسپانوی و خود مختاری کے تحت ہیں۔ افغان طالبان کی جارحیت کے جواب میں پاک افواج کی مؤثر اور تباہ کن جوابی کارروائی جاری۔ جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو، ڈرون سٹوریج تباہ کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جوابی حملوں میں افغان طالبان اور فتنہ خارج کو بھاری نقصان کا سامنا۔ سیکیورٹی فورسز افغان طالبان رجیم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پرعزم۔ بانی PTI کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری کا تحریری فیصلہ جاری۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جج محمد افضل مجوکا نے لکھا توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں بانی اور بشرا بی بی کی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ پروسیکیوشن دونوں کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا رسید سوشل میڈیا پر دیکھی، آج تک رسید کا فورینزک ہی نہیں کروایا گیا۔ پروسیکیوشن بانی PTI کی افواج پاکستان کے خلاف تقریر یا ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ احتجاج کے مقدمات میں بانی PTI کی جائے وقوع پر موجودگی ثابت نہیں ہوتی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد ترکی سے ورچوئل مذاکرات میں شریک ہوگا۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر IMF نے مذاکرات ورچوئل کرنے کا فیصلہ کیا۔ KP حکومت کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔
مشیر خزانہ مزمل اسلم خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ دیں گے۔ IMF کے ساتھ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا بھی سیشن ہوگا۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کا ایران میں خون کی ہولی ختم کرنے کا مطالبہ، کہتے ہیں امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی تک پہنچنے میں مدد کریں گے، ہم امن کے ساتھ ہیں، خون کی ہولی کا خاتمہ چاہتے ہیں، خطے میں امن بحال ہونے تک اپنے رابطے تیز کریں گے۔ ایران میں شہریوں اور معصوم بچوں کی تکالیف دیکھ کر غمزدہ ہوں۔ ایران جنگ پر پاکستان متوازن پالیسی پر عمل پیرا ہے، تہران نے پاکستان کا رد عمل سراہا، چین اور روس نے بھی تائید کی، پاکستان نے عرب ملکوں کو نشانہ بنانے پر تحفظات کا اظہار کیا، سینئر پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار کی گفتگو، کہا یہ تاثر کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے، پاکستان اور ایران کی عسکری خارجہ پالیسی داخلی حالات کو یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا، پاکستان خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، جب تک افغان طالبان سہولت کاری ترک نہ کریں گے آپریشن غضب للحق جاری رہے گا، افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان کے ساتھ ہیں یا دہشت گرد گروہوں کے ساتھ ہیں، افغان طالبات کو فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کی سہولت کاری ترک کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں آج بھی اضافہ، رائٹرز کے مطابق لندن برینٹ خام تیل کی قیمت میں 1.4% اضافہ ہوا، جس کے بعد فی بیرل قیمت $78.83 ہو گئی، ویسٹ ٹیکسس خام تیل 1% اضافے سے $71.79 فی بیرل پر پہنچ گیا، ایران نے اب نئے ہرمز سے تیل کی ترسیل بند کر رکھی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اپنی دفاعی قوت کے حوالے سے بلومبرگ کی رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے بلومبرگ کی رپورٹ میں عرب امارات کی دفاعی صلاحیت کی غلط عکاسی کی گئی، خبروں کی اشاعت سے قبل سرکاری ذرائع سے تصدیق ضروری ہے، عرب امارات کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر مربوط اور کثیر الجہتی ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث پاکستان سے جانے والی 116 پروازیں منسوخ، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان، فیصل آباد، کوئٹہ سے دبئی، ابوظہبی، شارجہ، قطر، کویت، بحرین کے لیے پروازیں منسوخ کی گئیں، ذرائع کا کہنا ہے 4 دن کے دوران 416 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں، پروازوں کو مشرق وسطی کے متعدد ملکوں کی فضائی حدود بند ہونے کے باعث منسوخ کیا گیا۔ Hi, sir. How are you? Hi. Wow, nice to meet you guys. How are you? Good. You happy? I'm very happy. Good. Where are you But from? I'm from Ghana. Enjoy your stay. All right. Have a good time. Very good, safe country. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کا عوامی اعتماد بحالی کے لیے بڑا اقدام، دبئی کے ولی عہد شہزادہ شیخ حمدان کے ہمراہ افطار کے بعد دبئی مال کا دورہ، لوگوں سے گھل مل گئے، UAE کے صدر اور شہزادے نے دنیا کو پیغام دیا کہ دبئی محفوظ ہے، کہا UAE قیادت اپنے لوگوں کے درمیان اور ان کے قریب ہے، ایک غیر ملکی شہری نے اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ہمراہ ویڈیو بھی بنائی، شہری نے پوسٹ میں لکھا تصور کریں آپ ایک مال میں ہوں اور UAE صدر سے ملاقات ہو جائے، یہ AI ویڈیو نہیں بلکہ دبئی مال کی ویڈیو ہے۔ سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، الیکٹرک انسپکٹر پرویز احمد نے پیش ہو کر بتایا 20 سال سے زائد عرصے سے انسپیکشن معطل ہے، کمیشن نے پوچھا انسپیکشن معطل ہونے کی وجہ کیا ہے، الیکٹرک انسپکٹر نے بتایا ڈپارٹمنٹ اور وزارت توانائی نے منع کیا ہوا ہے۔ کراچی کے تھانہ بن قاسم کی پولیس نے اسکریپ چوری میں ملوث 4 ملزمان گرفتار کر لیے، ملزمان میں جہانگیر، عبدالرحیم، عقیل احمد، عادل اور ودیل شامل، ملزمان چوری شدہ اسکریپ مختلف گوداموں میں فروخت کرتے تھے۔
2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप जो हम लोगों ने सेमीफाइनल नहीं क्वालिफाई किया, 2024 में T20 वर्ल्ड कप, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, अभी 2026 में T20 वर्ल्ड कप, इसमें भी हम लोगों ने नहीं क्वालिफाई किया। जो गलतियां शुरू से हुई थी उस पर काबू नहीं पाया गया। 23 से उससे पहले भी आप देखिए 8-10 लड़कों पे डिबेट हो रही होती है। 2023 से 2026 तक किसी आईसीसी इवेंट के सेमीफाइनल तक क्यों नहीं पहुंचे? हर लम्हा पुरजोश में मेजबान शोएब मलिक का सवाल। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, हर बार गलतियां करते हैं मगर कोई सबक नहीं सीखा। मोहसिन नकवी से बेहतर और मजबूत चेयरमैन पीसीबी कोई नहीं आया। खिलाड़ियों पर जुर्माना ना लगाएं, इससे दुनिया में हमारा मजाक उड़ेगा। कामरान अकमल बोले, जुर्माना लगाना मसले का हल नहीं, असल जड़ तक पहुंचे। सिस्टम बनाने से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर होगी। ओपनर को मिडिल ऑर्डर में फिट नहीं कर सकते। अदाकार अली अब्बास बने मेहमान, किया मेजबान शोएब मलिक के दिलचस्प सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी ने खूब हंसाया। दी 100 लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी एक्शन के करीब। ऑक्शन के लिए 14 क्रिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, उस्मान तारिक, शादाब खान, साइम अयूब, अबरार अहमद, नसीम शाह शामिल। मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम, जमान खान और दीगर के नाम भी मौजूद। प्लेयर्स ऑक्शन 11 और 12 मार्च को लंदन में होगा। और रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में दोपहर 2:50 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू होगा। चांद ग्रहण शाम 4:34 पर अपने उरूज पर होगा। रात 7:23 पर चांद ग्रहण मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा।